نعمت نمبر 8۔ صحرائے سینا میں اترنے کے بعد جب سب سے پہلے پانی اور کھانے کا مسئلہ آیا تو اسی وقت انتظام کیا گیا۔ من یعنی شیریں دھنے ہوئے دانے رات کو اوس کی طرح برستے، لشکر کے گرد ڈھیر لگ جاتا، صبح کے وقت ہر کوئی اپنی ضرورت کے مطابق اٹھا لیتا۔ سلوہ ایک بٹیر کی مانند پرندہ تھا۔ شام کو لشکر کے گرد ہزاروں کی تعداد میں یہ پرندے جمع ہو جاتے۔ اندھیرا ہونے کے بعد لوگ ان کو آرام سے پکڑ لیتے اور کباب بنا کر کھا لیتے، اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور دیکھو تمہارے اسلاف نے ہم پر تو کوئی ظلم نہ کیا تھا، بلکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ اول تو انہوں نے سلوہ جمع کرنا شروع کر دیا، جو بعد میں گلنا سڑنا شروع ہو گیا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں بیٹھے بیٹھے کھانا پسند نہیں۔ دوسرا، ہمیں مختلف اقسام کے کھانے چاہیے، جیسے مسور، گیہوں، پیاز وغیرہ وغیرہ۔ اس ناشکری اور ناقدری پر اللہ تعالیٰ نے یہ من و سلوہ کی نعمت ان سے واپس لے لی۔ نعمت نمبر 9۔ یروشلم میں دوبارہ آباد کاری کا موقع۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ ہم اپنے اصلی گھر بیت المقدس جائیں گے کیونکہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 12 نقیب بیت المقدس شام کی طرف بھیجے، جو وہاں کے حکمرانوں کا اور وہاں بسنے والی قوم کا صحیح احوال معلوم کریں۔ ان 12 میں سے 11 نقیب رازداری نہ رکھ سکے اور وہاں کا احوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دینے کے بجائے پوری قوم کو سنا دیا، جس سے پوری بنی اسرائیل قوم خوف کا شکار ہو گئی۔ انہوں نے وہاں کی حکمران قوم عمالقہ کے خوب چرچے سنے، جس سے بنی اسرائیل، جن میں پہلے ہی شوق جہاد نہ تھا، مزید ڈر گئے اور مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا اور بتایا کہ ہمت کرو، کامیابی بنی اسرائیل کی ہی ہوگی، کیونکہ اللہ نے واضح بشارت دے دی ہے۔ وہ کہنے لگے، موسیٰ، وہاں کے حکمران جابر اور وہاں کی قوم طاقتور ہے، لہٰذا ہم لڑنے کی سکت نہیں رکھتے۔ تو اور تیرا رب جائے اور ان سے مقابلہ کرے، ہم تو جانے والے نہیں۔ اس جہاد کے انکار کے بعد اللہ نے سزا کے طور پر شام یعنی بیت المقدس کی فتح 40 سال تک مؤخر کر دی۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام وفات پا گئے۔ یوشع بن نون، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے، اور کالب بن یفنہ نے 40 سال مسلسل بنی اسرائیل کی فکری تربیت کی، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کی نئی نسل میں شوق جہاد پیدا ہوا، اور انہوں نے یوشع بن نون کی سرکردگی میں جہاد کا آغاز کیا۔ انہوں نے ملک شام کا پہلا شہر اریحا جیریکو فتح کر لیا۔ اللہ نے ہدایت جاری کی تھی کہ جب شہر کے دروازے میں داخل ہوں تو حطتن یعنی مغفرت، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، کہتے جانا، اور وہاں قتل و غارت نہ کرنا بلکہ معاف کر دینا۔ مگر وہ عاجزی کے بجائے اکڑتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے حطتن کے بجائے ہنتاتن کہنا شروع کر دیا، جس کا مطلب ہے ہمیں گیہوں چاہیے۔ جب بنی اسرائیل شہر پر قابض ہو گئے تو وہاں انہوں نے بدکاریاں شروع کر دیں، جس پر اللہ نے آسمان سے طاعون کی وبا کی صورت میں عذاب نازل فرمایا، جس سے تقریباً 70,000 بنی اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے انہیں کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے جی چاہے سیر ہو کر کھاؤ پیو، البتہ جب اس بستی کے دروازے سے گزرنے لگو تو سجدہ کرتے ہوئے گزرنا، اور حطتن مغفرت یعنی ہمارے گناہ معاف فرما دے کہتے جانا۔ اس عاجزی کے سبب اللہ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا اور محسنین یعنی درجہ احسان کے لوگوں پر مزید فضل و کرم کرے گا۔ مگر ان ظالموں نے وہ بات ہی بدل دی جو ان سے کہی گئی تھی، سو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانیوں کی بنا پر آسمان سے طاعون کا عذاب نازل کیا۔ نعمت نمبر 10۔ صحرا میں 12 چشموں کا پھوٹنا۔ قرآن میں واقعات ترتیب میں نہیں آئے بلکہ آگے پیچھے آئے ہیں۔
6 لاکھ کا قافلہ صحرائے سینا میں پہنچا تو وہاں اللہ نے دھوپ اور گرمی کے لیے بادل ان کا سائبان بنا دیا، خوراک کے لیے من و سلوا دے دیا، اور پانی کے لیے اللہ نے وہاں 12 چشمے نکال دیے۔ ابتدا میں جب غذا کے ساتھ پانی کے مسائل درپیش ہوئے تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا اور فرمایا، اپنا عصا فلاں چٹان پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، کیونکہ بنی اسرائیل 12 قبائل میں منقسم تھی۔ اب ہر قبیلے کو علیحدہ چشمہ دے دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر چشمے کے لیے 12 نقیب چنے جو لوگوں کو ہدایت بھی دیتے اور ان چشموں کا انتظام بھی سنبھالتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے یعنی اللہ نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو۔ چنانچہ اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے میں سے ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ جان لیا۔ اور ساتھ ہی ہم نے انہیں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اللہ کے عطا کردہ رزق سے کھاؤ پیو، مگر ایک دوسرے کی چیزیں غصب کر کے زمین میں فساد نہ مچاتے پھرنا۔ کنکلوژن: اللہ تعالیٰ کی اتنی عنایات اور درگزر کے جواب میں اس سابقہ مسلمان امت نے ناشکری اور نعمتوں کی بے قدری کی۔ فرد جرم اور سزا: مختصراً یہ کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم صحرا میں بیٹھ کر بغیر محنت کے پانی اور من و سلوا نہیں کھا پی سکتے۔ اس پر اللہ نے سزا کے طور پر ذلت، کم ہمتی اور اپنا غضب ان پر نازل کر دیا۔ آئیڈیل بوائے: موضوع تھا کہ یہ لوگ اللہ کی آیات پر عمل کرتے، نبیوں کی تعظیم اور اطاعت کرتے، صحرا کی آزاد فضا میں اپنی بزدلی دور کرتے، جہاد کی رغبت اور تربیت حاصل کرتے، اور اپنے وطن بیت المقدس کے حصول کے لیے حکمت عملی تیار کرتے، اجتماعی طور پر قوم سازی کرتے، اپنے ایمان کو بڑھاتے، عبادات میں اخلاص پیدا کرتے اور تربیت گاہیں تیار کرتے، تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں اپنے دین کو عملی شکل میں استوار کرتے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا اور اللہ نے سزا کے طور پر یہ نعمتیں واپس لے لیں۔ اب بنی اسرائیل اپنا وقت کمانے اور کھانے میں ضائع کرتے۔ جس قوم یا فرد کا دن یا پرائم ٹائم کھانے کمانے، گھر کے کاموں میں لگ جائے، یعنی دنیا داری میں لگ جائے، حالانکہ وہ تعمیری کام کر سکتا تھا، تو اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور نعمتوں کی ناقدری کی، رسول اور نبی کے ہوتے ہوئے ان کی تعظیم اور اطاعت نہ کی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر 3 طرح کے عذاب نازل فرمائے۔ ذلت: لباس اور چہرہ ذلت شدہ نظر آنے لگا۔ مسکنت: شخصیت پر لاچاری، نامرادی اور بدحالی چھائی نظر آنے لگی۔ وبا: بغضب من اللہ، اور اللہ کا غضب نازل ہوا۔ پھر فرمایا، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب بنی اسرائیل تم نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ، ہم ایک طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے ان چیزوں کے لیے دعا کرو جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے ساگ، ترکاری، گیہوں، مسور اور پیاز وغیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا، تم بہتر چیز کے بدلے گھٹیا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ یہی بات ہے تو کسی شہر کی طرف نکل جاؤ، جو تم چاہتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا۔